السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، 1971 میں جنوبی افریقہ میں پیدا ہونے والا یہ بچہ شروع ہی سے دنیا کے لیے عجیب رہا۔ اس کا نام ایلون مسک تھا۔ تنہائی پسند، پڑھائی سے بیزار اور جسمانی طور پر اتنا کمزور کہ کئی بار اسکول میں اپنے ہم جماعت لڑکوں سے مار کھائی۔ بچپن کے کچھ ناخوشگوار حالات نے اس کو کتاب کے قریب کر دیا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ کتاب کی صورت میں اس کو بہترین دوست مل گیا اور پھر جہاں بھی اس کو موقع ملتا وہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ وہ مطالعے میں اس قدر کھو جاتا کہ لوگوں کی باتوں کو سنتا ضرور مگر جواب نہ دیتا۔ والدین کو شک ہوا کہ شاید ان کا بچہ بہرا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن ٹیسٹ اور چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے۔ دوستو، ایلون مسک نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا اس کی بنیاد پر ایک تصوراتی دنیا بنا ڈالی جس میں وہ ہمیشہ کھویا رہتا۔ کمپیوٹر کے ساتھ بھی اس کا بے حد لگاؤ تھا۔ کتاب اور ٹیکنالوجی کے امتزاج نے اس کی صلاحیتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ کمپیوٹر پروگرامنگ میں اس کو اس قدر کمال حاصل ہوا کہ فقط 12 سال کی عمر میں اس نے ایک سافٹ ویئر بنا ڈالا۔ 1992 میں اس نے فزکس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ فزکس کی، جس کو دنیا کا مشکل اور دلچسپ مضمون بتلایا جاتا ہے، ایلون کو اس میں بھی خصوصی مہارت حاصل تھی۔ کہتے ہیں کہ فزکس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر اگر آپ کی دسترت ہو تو پھر آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہی حال ایلون مسک کا بھی تھا۔ وہ تخلیقی ذہن کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کاروباری سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی تھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ چنانچہ 1999 میں اس نے عملی زندگی کی ابتدا کرتے ہوئے X.com کے نام سے ایک آن لائن بزنس کمپنی بنائی جو بہت جلد کامیاب ہو گئی۔ 2002 میں اس نے X.com کو eBay نامی کمپنی کو بیچا۔ بدلے میں اس کو $165 ملین ملے۔ دوستو، یہ اس وقت کی ایک بڑی رقم تھی۔ اب ایلون کے پاس 2 راستے تھے۔ وہ چاہتا تو آرام سے بیٹھ جاتا اور اس بڑی رقم سے دنیا جہاں کے مزے لوٹتے ہوئے ایک پرتکلف زندگی گزارتا، جبکہ دوسرا راستہ محنت، جدوجہد اور آگے بڑھنے اور کچھ کر دکھانے کا تھا۔ اپنی فطرت سے مجبور ایلون مسک نے دوسرا راستہ چنا اور 2002 میں اس نے اپنے سرمایے سے اسپیس ایکس نامی کمپنی کی بنیاد ڈالی جو فضائی راکٹ بناتی اور خلائی مشین ضروریات کو پورا کرتی۔ ایلون کا عزم تھا کہ مریخ سیارے پر انسانی آباد کاری کو ممکن بنایا جائے گا۔ اگلے وقتوں میں وہ اپنا پہلا میزائل مکمل طور پر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کو اس نے خلا میں بھیجا، مگر وہ زمین کی مدار سے نہ نکل سکا اور پھٹ گیا۔ ایلون مسک نے کوشش جاری رکھی اور کچھ عرصے بعد دوسرا میزائل بنایا۔ اس کو بھی خلا میں بھیجا، مگر وہ سمندر میں گر کر غرق ہو گیا۔ اس دوسری ناکامی نے ایلون کو بالکل ہی کنگال کر دیا۔ اس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور دوست احباب نے اس کو کمپنی چھوڑنے اور کوئی دوسرا کام شروع کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ ایلون ہی کیا جو ہار مان جائے۔ سارا سرمایہ ڈوب گیا تھا۔ اس نے گھر اور گاڑی فروخت کی اور کچھ دیگر ذرائع سے سرمایہ کا بندوبست کر کے پوری دل جمی کے ساتھ تیسرا میزائل بنانا شروع کیا، اور اب کی بار اس نے اپنی مکمل توانائی اس کے تیار کرنے پر لگا دی اور فالکن 9 کے نام سے ایک خلائی راکٹ بنا لیا۔ چونکہ محنت کا صلہ ملتا ہے، اس لیے اب کی بار اس کی کوششیں رنگ لائیں اور یہ راکٹ کامیابی سے خلا میں پہنچ گیا۔ اس کامیابی کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ اس کے لیے ایک بڑا اعزاز اس صورت میں آیا کہ ناسا جیسے بین الاقوامی ادارے نے اس کے ساتھ فالکن کی طرز پر راکٹ بنانے کا ایک بڑا معاہدہ طے کر لیا اور یوں اس پر کامیابی کے دروازے کھلنے لگے۔ ناسا، جو امریکہ کی سب سے بڑی خلائی کمپنی ہے، نے اعلان کیا تھا کہ مریخ پر انسانوں کی آبادی 2050 تک ممکن ہے، جبکہ ایلون کی کمپنی اسپیس ایکس نے اعلان کیا کہ ہم 2025 تک انسانوں کو مریخ پر بسا لیں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسپیس ایکس کس قدر تیزی کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اس نے اپنی کار ایک خلائی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجی تھی اور اس امید پر وہاں چھوڑ دی تھی کہ کسی نہ کسی دن ایلینز وہ اس تک واپس پہنچانے آئیں گے اور یوں مریخ کے ساتھ ہمارے رابطے شروع ہو جائیں گے۔
دوستو سپیس ایکس کے علاوہ اس نے ٹیسلا نامی کمپنی بھی بنائی جو برقی گاڑیاں بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ ایسی گاڑیاں ہیں جو ایک دفعہ چارج ہونے کے بعد 450 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہیں۔ اس میں آٹومیٹک سسٹم موجود ہے۔ ایلون کا دعویٰ ہے کہ ان گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر ڈرائیور سو بھی جائے تو گاڑی ایک مخصوص سسٹم کے تحت محفوظ سفر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کمپنی کی گاڑیوں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ ایلون مسک اپنی اور سپیس ایکس کی ان تمام تر کامیابیوں کا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دیتا ہے۔ وہ سوچ سمجھ کر ٹیم بناتا ہے۔ اس کے ادارے میں ملازمت کی واحد شرط فقط ٹیلنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے اپنا کمال دکھاؤ اور سپیس ایکس میں آ کر کام کرو، مجھے کسی کی ڈگری سے کوئی غرض نہیں۔ پیارے دوستو، وہ چاند پر دفن ہونا چاہتا ہے۔ وہ زمین کے لوگوں کو مریخ پر لے جانے کا خواہش مند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسی گاڑیوں میں سفر کریں جو پیٹرول اور گیس کی محتاج نہ ہوں بلکہ بجلی کے ذریعے خود کار طریقے سے چلے۔ وہ اس بات کا بھی ارمان رکھتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ملازمین کی جگہ روبوٹ کی خدمات لیں۔ دوستو، دنیا کے ذہین ترین دماغ کے مالک ایک ایسا انسان جس کے مشکل ترین عزائم اور ناممکن منصوبوں کی وجہ سے دنیا اس کو پاگل کہتی ہے۔ ان عزائم کی وجہ سے اس کے ساتھ کام کرنے والوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، لگن اور جدوجہد کے ساتھ لگا رہا اور بالآخر اپنے آپ کو منوا لیا۔ آج یہ دنیا کا با اثر ترین اور پہلا مالدار ترین آدمی ہے۔